رات کا پچھلا پہر تھا اور فضا میں ایک عجیب سا سکون طاری تھا۔ کمرے میں لگی دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ زویا سرخ بھاری جوڑے میں ملبوس بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی جن پر گہری مہندی رچی ہوئی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، وہ دن جس کے بارے میں ہر لڑکی بہت سے خواب بنتی ہے، مگر زویا کے دل میں اس وقت صرف ایک انجانا سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے تیزی سے سر اٹھایا۔ شاویز کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ نہایت پروقار اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ سفید شلوار قمیص پر واسکٹ پہنے وہ اس وقت بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی زویا پر ڈالی اور پھر خاموشی سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ زویا کو امید تھی کہ وہ کچھ کہے گا، کوئی بات شروع کرے گا، مگر شاویز نے کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ زویا نے ایک گہری سانس لی اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے بچپن سے ہی باتیں کرنے کی عادت تھی۔ اسے سناٹا زہر لگتا تھا، مگر یہاں تو جیسے ہر چیز ہی خاموش تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاویز باہر نکلا تو اس کے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے صوفے پر پڑے اپنے موبائل کو اٹھایا اور بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ زویا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ زویا نے ہمت جمع کر کے بہت دبی آواز میں پوچھا۔ شاویز نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر مختصر جواب دیا، نہیں۔ زویا کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے اس کا حال پوچھے، اس کے گھر والوں کی بات کرے، لیکن شاویز کی مختصر گوئی نے جیسے اس کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ دیکھیے زویا، شاویز نے اچانک موبائل ایک طرف رکھا اور اس کی طرف رخ کیا، میں جانتا ہوں کہ یہ شادی ہم دونوں کے لیے اچانک تھی۔ دادا جان کی خواہش کو میں ٹال نہیں سکتا تھا، اور شاید آپ بھی نہیں۔ میں ایک بہت مصروف انسان ہوں اور مجھے زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس گھر میں سکون سے رہیں گی اور مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے کروٹ بدلی اور لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مگر زویا کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ سفر جتنا سادہ نظر آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کٹھن ثابت ہونے والا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کے پردوں کی اوٹ سے جھانک کر زویا کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات بھر کی بے چینی کے بعد وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ شاویز بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ چکا ہے۔ زویا نے جلدی سے اٹھی اور اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو سمیٹا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاویز تیار ہو کر باہر نکلا۔ وہ استری شدہ نیلے رنگ کی قمیص میں بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ زویا نے چاہا کہ وہ اس سے سلام کرے، اس کا حال پوچھے اور اس سے بات کرے، مگر شاویز کی سنجیدہ پیشانی دیکھ کر اس کے لفظ حلق میں ہی دب گئے۔ شاویز نے میز پر پڑی اپنی گھڑی اٹھائی، کلائی پر باندھی اور بنا زویا کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا کو اس کا یہ انداز برا تو لگا، مگر اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا، ہلکا سا میک اپ کیا اور سر پر دوپٹہ ٹکائے نیچے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ نیچے دسترخوان پر شاویز کے والدین اور اس کی چھوٹی بہن مریم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زویا کو دیکھتے ہی مریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آئیے بھابھی، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، مریم نے محبت سے کہا۔ شاویز کے والد چودھری صاحب نے شفقت سے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیو پتر، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، ناشتہ کرو، شاویز تو بس ابھی نکلنے ہی والا ہے۔ زویا نے ایک نظر شاویز پر ڈالی جو خاموشی سے اخبار پڑھتے ہوئے چائے پی رہا تھا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور مریم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زویا بیٹی، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک مریم سے کہہ دینا یا اپنی ساس سے بات کر لینا، چودھری صاحب نے کہا۔ زویا نے مسکرا کر سر ہلایا، جی ابو جی، شکریہ۔ پورا وقت شاویز نے اپنی ایک بار بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی وہ اپنی فائلیں اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، میں جا رہا ہوں، واپس میں شاید دیر ہو جائے گی، اس نے اپنی ماں سے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زویا کا دل چاہا کہ وہ اسے خدا حافظ کرنے جائے، مگر وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اسے موقع ہی نہ ملا۔ سارا دن زویا نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے اور مریم کے ساتھ باتیں کرنے میں گزار دیا، مگر مریم بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے زویا کے گھر کے ہر کونے اور ہر فرد کی پسند ناپسند کے بارے میں بتایا۔ بھابھی
بھابھی، بھائی شروع سے ہی ایسے ہیں، بہت کم بولتے ہیں اور بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آپ برا نہ مانا کریں۔ مریم نے ایک موقع پر زویا کی اداسی بھانپتے ہوئے کہا۔ زویا نے ایک لمبی سانس لی۔ برا لگنے کی بات نہیں ہے مریم، بس اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کم از کم اس سے دو چار جملے تو سکون کے بول لے۔ رات ہوئی تو زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی۔ اس نے شاہویز کی پسند کا کھانا خود تیار کروایا۔ رات کے 10 بجے جب شاہویز گھر لوٹا تو وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زویا اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ شاہویز نے اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، میں باہر سے کھا کر آیا ہوں، مجھے ابھی کچھ کام کرنا ہے، تم سو جاؤ۔ زویا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے اتنی محنت سے کھانا بنایا تھا مگر شاہویز نے ایک بار پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، شاہویز صاحب کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ زویا نے آخرکار تھوڑی ہمت دکھائی۔ شاہویز جو لیپ ٹاپ کھولنے ہی والا تھا رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہو کیا بات ہے؟ ہماری شادی کو 3 دن ہو گئے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اس کمرے میں موجود ہی نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ زویا کی آواز میں ہلکی سی تھر تھراہٹ تھی۔ شاہویز نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ اٹھ کر زویا کے قریب آیا۔ زویا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دیکھو زویا، میں نے تمہیں پہلے دن بھی کہا تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور جہاں تک خوشی کی بات ہے تو زندگی صرف خوشی اور غم کا نام نہیں ہوتی، یہ ذمہ داریوں کا نام ہے۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں اس گھر میں ہر عزت اور سہولت ملے گی، مگر مجھ سے وہ رومانوی باتیں یا وقت مانگنے کی توقع نہ رکھنا جو عام طور پر فلموں یا ڈراموں میں دیکھ کر لڑکیوں نے سر چڑھا لیا ہوتا ہے۔ اس کے لفظ زویا کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ شاہویز نے تو جیسے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، مگر شاہویز، انسان کو ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، صرف سہولتیں کافی نہیں ہوتیں۔ زویا نے اپنا موقف رکھنے کی کوشش کی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے زویا، اب پلیز مجھے کام کرنے دو، شاہویز نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ زویا خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے قلعے کے سامنے کھڑی ہے جس کے دروازے اس کے لیے بند ہیں، مگر وہ بھی زویا تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس برف جیسے انسان کو پگھلا کر رہے گی۔ اگلے چند دن زویا نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے شاہویز سے شکایت کرنا چھوڑ دی، بلکہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خاموشی سے خیال رکھنے لگی۔ اس کے کپڑے نکال کر رکھنا، اس کے جوتے پالش کرنا اور اس کے کمرے کو اس کی پسند کے مطابق ترتیب دینا۔ شاہویز یہ سب دیکھتا رہا مگر وہ خاموش رہتا تھا۔ شام کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ شاہویز گھر پر ہی تھا اور اپنے مطالعے کے کمرے میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ زویا نے پکوڑے بنائے اور 2 کپ چائے لے کر اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر بہت اچھی بارش ہو رہی ہے، میں نے سوچا آپ کو چائے دے دوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ شاہویز نے کتاب سے نظریں اٹھائی اور چائے کے کپ کو دیکھا۔ شکریہ، تم رکھ دو یہاں۔ زویا وہاں سے گئی نہیں بلکہ وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ پتہ ہے شاہویز، مجھے بارش بہت زیادہ پسند ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو ابو جی کے ساتھ بارش میں خوب نہاتی تھی۔ شاہویز نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ بارش کا ذکر کرتے ہوئے کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو شاہویز نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں بھیگنا پسند ہے؟ شاہویز کے منہ سے اچانک نکلا۔ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ شاہویز نے کوئی سوال پوچھا ہے۔ جی بہت پسند ہے، کیا آپ کو نہیں پسند؟ مجھے وقت ضائع کرنا پسند نہیں ہے۔ شاہویز نے دوبارہ وہی روکھا انداز اپنایا، مگر اس بار اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی۔ زویا مسکرائی۔ کبھی کبھی وقت ضائع کرنا بھی اچھا ہوتا ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ وہ چائے رکھ کر باہر نکل گئی مگر شاہویز کافی دیر تک اس کے خالی کپ کو دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زویا کی موجودگی اس کے خاموش گھر میں تھوڑی تھوڑی ہلچل پیدا کر رہی ہے۔ رات کو جب شاہویز سونے کے لیے کمرے میں آیا تو زویا سو چکی تھی۔ اس کا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ شاہویز نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر جھک کر اس کا ہاتھ آرام سے بیڈ پر رکھا اور اس پر کمبل درست کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا مگر شاید یہ ان کے رشتے میں جمی برف کے پگھلنے کا پہلا نشان تھا۔ اگلے چند ہفتے زویا نے اسے خاموشی جدوجہد میں گزارے۔ شاہویز کے رویے میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہ آئی مگر اب وہ زویا کی موجودگی پر پہلے کی طرح ناگواری کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ گھر کے دیگر افراد زویا کی سگھڑ پنے اور اخلاق کے دیوانے ہو چکے تھے، خاص طور پر شاہویز کی والدہ جو زویا کو اپنی بیٹی نظر آتی تھی جس کی وہ ہمیشہ سے تمنا کرتی تھیں۔ دوپہر کے وقت گھر میں سب مرد اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ مریم یونیورسٹی میں تھی اور ساس صاحبہ آرام کر رہی تھیں۔
زویا باورچی خانے میں رات کے کھانے کی تیاریاں کے لیے سبزیاں کاٹ رہی تھی کہ اچانک اسے صحن سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر باہر بھاگی تو دیکھا اس کی ساس زمین پر بے ہوش پڑی تھیں۔ زویا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے فوراً مریم اور شاویز کو فون کیا مگر شاویز کا فون مصروف جا رہا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر زویا نے پڑوس میں رہنے والے انکل کو بلایا اور ساس کو قریبی ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال پہنچ کر زویا نے تمام کاغذی کارروائی مکمل کی اور ڈاکٹروں کو ساس کی سابقہ بیماریوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس دوران اس کے اپنے کپڑوں پر بھی خون کے دھبے لگ چکے تھے اور وہ مسلسل پریشانی میں ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شاویز ہسپتال پہنچا۔ وہ بہت پریشان تھا اور اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ جب اس نے راہداری میں زویا کو دیکھا جو ساس کے لیے ادویات ہاتھ میں لیے ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی تو اسے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا۔ امی کیسی ہیں؟ شاہویز نے قریب آ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ پرانی سرد مہری نہیں بلکہ ایک لرزش تھی۔ زویا نے اسے دیکھا تو اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ بہتر ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اگر وقت پر نہ لایا جاتا تو خطرہ ہو سکتا تھا۔ شاہویز نے گہری سانس لی اور وہیں پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ زویا کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی جسے وہ صرف ایک ذمہ داری سمجھ رہا تھا اس کے پورے گھر کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر اٹھائے کھڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہویز نے نرمی سے پوچھا۔ زویا نے حیرت سے شاہویز کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہویز نے اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس امی کی فکر ہو رہی تھی۔ رات گئی جب ساس کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی اور انہیں گھر منتقل کر دیا گیا تو پورا گھر زویا کا شکر گزار تھا۔ شاہویز رات کے آخری پہر جب اپنے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ زویا جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جب زویا نے دعا ختم کی اور پیچھے مڑی تو شاہویز کو وہاں دیکھ کر چونک گئی۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ شاہویز چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک نئی چمک تھی۔ زویا، آج تم نے جو کچھ کیا اس کے لیے میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ نظر انداز کیا مگر تم نے میرے اپنوں کو اپنا بنا لیا۔ زویا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شاہویز، وہ صرف آپ کے اپنے نہیں ہیں، وہ اب میرے بھی والدین ہیں اور رشتے شکریہ کے محتاج نہیں ہوتے۔ شاہویز نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ لمس زویا کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ میں شاید ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا مگر میں کوشش کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے واقعی ایک موقع دو گی؟ زویا کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں کی بنجر زمین پر پہلی بار بارش کی بوند گری ہو۔ میں نے تو کبھی آپ کو متوقع دینے کے انکار نہیں کیا۔ اس رات کے بعد شاہویز بدلنے لگا۔ وہ اب گھر جلدی آنے لگا تھا۔ وہ زویا کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا اور اسے اپنے آفس کے قصے سناتا۔ زویا کی زندگی جو کبھی خاموشی کی تصویر تھی اب کہکہوں اور باتوں سے بھرنے لگی تھی۔ ایک دن شاہویز گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تحفہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے اشتیاق سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، شاہویز نے مسکرا کر کہا۔ زویا نے پیکٹ کھولا تو اندر ایک بہت ہی خوبصورت اور مہنگی ریشمی ساڑی تھی۔ یہ بہت پیاری ہے مگر اچانک یہ کیوں؟ کیونکہ آج میری زندگی کا ایک بہت اہم دن ہے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ خاموشی بھی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر اس میں تمہارا ساتھ ہو۔ شاہویز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زویا کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک ساڑی نہیں تھی بلکہ شاہویز کی طرف سے محبت کا اعتراف تھا۔ اب ان کے درمیان وہ اجنبیت کی دیوار گر چکی تھی جس نے انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت کی کہانی پورے گھر کے لیے ایک مثال بن گئی۔ شاہویز جو کبھی لفظوں سے کتراتا تھا اب زویا کے لیے محبت کی نظمیں پڑھتا تھا، اور زویا جس نے خاموشی سے اس رشتے کو سینچا تھا اب اس گلشن کی سب سے خوبصورت کلی تھی۔ شاہویز کے رویے میں آنے والی تبدیلی نے زویا کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ اب وہ کمرہ جو کبھی اسے قید خانہ لگتا تھا سکون کا گہوارہ بن گیا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ابھی ان کی خوشیوں کو چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ شاہویز کے بزنس میں کچھ بڑے مسائل پیدا ہونے لگے۔ وہ اکثر پریشان رہنے لگا اور اس کی پرانی خاموشی ایک بار پھر لوٹ آئی، مگر اس بار یہ سرد مہری نہیں بلکہ ذہنی بوجھ تھا۔ زویا نے محسوس کر لیا کہ کچھ غلط ہے لیکن وہ شاہویز کو خود بتانے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ رات میں جب شاہویز دیر سے گھر آیا اور سیدھا بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تو زویا اس کے لیے کافی لے کر وہاں پہنچی۔ شاہویز، کیا بات ہے؟ آپ بہت دنوں سے کھوئے سے ہیں۔ زویا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہویز نے ایک گہری سانس لی اور زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ زویا، فیکٹری میں کچھ بڑا نقصان ہوا ہے اور پارٹنر نے عین وقت پر دھوکہ دے دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس بحران سے کیسے نکلوں گا۔
زویا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ اکیلے نہیں ہیں شاویز، ہم مل کر اس کا حل نکال لیں گے، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنا زیور بھی دے سکتی ہوں۔ شاویز کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہارے زیور؟ نہیں زویا، وہ تمہارا حق ہے۔ میرا حق آپ کی خوشی سے بڑھ کر نہیں ہے، زویا نے پختگی سے کہا۔ اگلے چند ہفتے بہت کٹھن تھے۔ شاویز دن رات ایک کر رہا تھا اور زویا سائے کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ وہ نہ صرف اس کی ہمت بڑھاتی تھی بلکہ آفس کے کاموں میں بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اس مشکل وقت نے انہیں ایک دوسرے کے اتنا قریب کر دیا تھا کہ اب وہ ایک دوسرے کے کہے بغیر ہی دل کی بات سمجھ جاتے تھے۔ اسی دوران شاویز کی ایک پرانی دوست سارہ، جو بیرون ملک سے آئی تھی، ان کی زندگی میں داخل ہوئی۔ سارہ شاویز کی یونیورسٹی کی دوست تھی اور وہ ایک بڑی انویسٹر بن چکی تھی۔ اس نے شاویز کو بزنس میں مدد کی پیشکش کی، مگر اس کی نظریں شاویز پر کچھ اور ہی طرح کی تھیں۔ سارہ کا بار بار گھر آنا اور شاویز کے ساتھ گھنٹوں میٹنگز کرنا زویا کو کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ ایک دن جب سارہ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے شاویز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بات کی تو زویا نے وہ منظر دیکھ لیا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ رات کو جب شاویز کمرے میں آیا تو زویا خاموش تھی۔ زویا، سارہ نے ہمیں ایک بہت بڑی ڈیل دلانے کا وعدہ کیا ہے، اگر یہ ہو گیا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، شاویز نے جوش سے بتایا۔ اچھی بات ہے شاویز، مگر کیا سارہ صرف بزنس میں دلچسپی رکھتی ہے؟ زویا نے براہ راست پوچھا۔ شاویز رک گیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ جس طرح آپ سے بات کرتی ہے مجھے وہ پسند نہیں۔ شاویز ہنس پڑا۔ زویا، تم شک کر رہی ہو؟ وہ صرف ایک دوست ہے اور اس وقت ہماری مدد کر رہی ہے۔ زویا خاموش ہو گئی مگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سارہ ان کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سارہ اکثر زویا کے سامنے شاویز کی پرانی پسند ناپسند کا ذکر کرتی تاکہ زویا کو احساس کمتری ہو کہ وہ شاویز کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتی۔ ایک شام سارہ نے شاویز کو ایک بزنس پارٹی میں بلایا اور اصرار کیا کہ وہ اکیلا آئے۔ شاویز نے زویا سے ذکر کیا تو زویا نے کچھ نہ کہا مگر اس کی اداسی چھپی نہ رہ سکی۔ شاویز جب تیار ہو کر باہر نکلنے لگا تو اس نے آئینے میں زویا کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ رک گیا اور اپنی ٹائی اتار دی۔ میں نہیں جا رہا۔ زویا نے حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ یہ ڈیل آپ کے لیے ضروری ہے۔ تم سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے زویا۔ میں نے دیکھا ہے کہ میری وجہ سے تم پریشان ہو۔ اگر یہ کامیابی تمہیں دکھی کر کے ملے گی تو مجھے ایسی کامیابی نہیں چاہیے، شاویز نے اس کے قریب آ کر کہا۔ اسی وقت سارہ کا فون آیا۔ شاویز نے فون اٹھایا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا، سارہ، میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہیں نہیں آ سکتا۔ اگر بزنس کرنا ہے تو آفس میں بات ہوگی، نجی پارٹیوں میں نہیں۔ سارہ کا باپ وہیں ختم ہو گیا اور زویا کا مان ایک بار پھر بلند ہو گیا۔ شاویز نے اپنی محنت اور زویا کی دعاؤں سے نہ صرف بزنس کو سنبھال لیا بلکہ پہلے سے زیادہ منافع بھی کمانے لگا۔ اب ان کی زندگی میں سکون تھا۔ مریم کی شادی طے پا گئی تھی اور پورے گھر میں گہما گہمی تھی۔ زویا ہر کام کی پیش تھی مگر اس کی طبیعت اکثر ناساز رہنے لگی تھی۔ اسے چکر آتے اور کمزوری محسوس ہوتی مگر وہ کسی کو بتائے بغیر کام کرتی رہتی۔ مریم کی مہندی کی تقریب جاری تھی۔ زویا اپنے گھومتے سر کو سنبھالتی کاموں میں پیش تھی۔ تقریب کے دوران زویا اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شاویز، جو دور کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا، دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ زویا، زویا آنکھیں کھولو۔ اس نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر آئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو شاویز صاحب، اب آپ بننے والے ہیں۔ زویا بیٹی کو آرام کی ضرورت ہے۔ شاویز جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں زویا اب ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم لیا۔ شکریہ زویا، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ پہلے میں صرف ایک خاموش انسان تھا، تم نے مجھے زندگی جینا سکھایا ہے اور اب مجھے ایک نیا رشتہ دے دیا ہے۔ شاویز کی آواز جذباتی ہو رہی تھی۔ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ یہ ہم دونوں کی محبت کا ثمر ہے شاویز۔ گھر میں دوہری خوشیاں آ گئی تھیں۔ مریم کی شادی بھی دھوم دھام سے ہوئی اور زویا کی امید سے ہونے کی خبر نے سب کی خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ گھر کا ہر فرد زویا کو پلکوں پر سجائے ہوئے تھا۔ شاویز دیوانوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش، ہر ضد بن کہے پوری کرتا۔ چند ماہ بعد کا عرصہ پر لگا کر اڑ گیا۔ ان کے گھر ایک ننھی پری نے قدم رکھا۔ شاویز نے اس کا نام عنایہ رکھا، وہی نام جو زویا کو بہت پسند تھا۔ ان کی زندگی اب ایک ایسی کتاب بن چکی تھی جس کا ہر صفحہ محبت، اعتبار اور قربانی کی داستان تھا۔ وہ شاویز جو کبھی لفظوں سے کتراتا تھا اب اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت اگر سچی ہو تو وہ پتھر دل انسان کو بھی موم کر دیتی ہے۔ آج وہ دونوں بالکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے
اور دور افق پر ڈوبتے سورج کی سرخی دیکھ رہے تھے۔ شاہویز، کیا آپ کو یاد ہے ہماری شادی کی پہلی رات آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے رومانوی باتوں کی توقع نہ رکھنا؟ زویا نے شرارت سے یاد دلایا۔ شاہویز مسکرایا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ انسان غلطیاں کرتا ہے زویا، مگر خوش نصیب وہ ہے جسے تم جیسی جیون ساتھی مل جائے جو ان غلطیوں کو محبت میں بدل دے۔ میں آج بھی کہتا ہوں میں خاموش ہوں، مگر اب میری خاموشی تمہاری محبت کے گیت گاتی ہے۔ عنایہ کے آنے سے گھر کے در و دیوار جیسے ہنسنے لگے تھے۔ شاہویز جو کبھی صرف فائلوں اور لیپ ٹاپ میں گم رہتا تھا، اب آفس سے گھر بھاگا چلا آتا تھا۔ وہ گھنٹوں عنایہ کو گود میں لیے بیٹھا رہتا اور زویا اسے دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی سخت مزاج شاہویز ہے جو کبھی بات کرنے سے کتراتا تھا۔ لیکن خوشیوں کے ان بادلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی کالی گھٹا تب آئی جب شاہویز کی تائی جان اور ان کی بیٹی رملہ ان کے گھر رہنے کے لیے آئیں۔ تائی جان ہمیشہ سے چاہتی تھیں کہ شاہویز کی شادی رملہ سے ہو، مگر دادا جان کے فیصلے کے آگے وہ مجبور تھیں۔ اب وہ زویا کی خوشیوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر جلتی تھیں۔ زویا بیٹی، عنایہ تو بالکل شاہویز پر گئی ہے، مگر تمہاری رنگت کچھ پیلی پڑ رہی ہے، اپنا خیال نہیں رکھتی کیا؟ تائی جان نے ایک دن ناشتے کی میز پر زہر آلود لہجے میں کہا۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، تائی جان بس تھوڑی مصروفیت رہتی ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ رملہ، جو ابھی تک غیر شادی شدہ تھی، شاہویز کی توجہ حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ وہ جان بوجھ کر شاہویز کے سامنے زویا کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی۔ کبھی کہتی کہ زویا نے عنایہ کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا، تو کبھی کہتی کہ گھر کے کاموں میں لاپرواہی ہو رہی ہے۔ شاہویز شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کرتا رہا، مگر تائی جان نے اب براہ راست شاہزیب کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے۔ شاہویز پتر، زویا تو اب سارا دن عنایہ میں ہی لگی رہتی ہے، اسے تمہارا تو خیال ہی نہیں رہا۔ دیکھو، رملہ نے آج تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ شاہویز نے کھانے کی طرف دیکھا اور پھر کچن میں مصروف زویا کو، جو پسینے میں شرابور سب کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا، مگر وہ خاموش رہا۔ شام میں زویا بہت تھکی ہوئی تھی اور عنایہ مسلسل رو رہی تھی۔ زویا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک رملہ کمرے میں آئی۔ بھابھی، اگر آپ سے نہیں سنبھالی جاتی تو مجھے دے دیں، بیچاری بچی کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ زویا کو رملہ کا یہ انداز برا لگا۔ رملہ، میں اس کی ماں ہوں، مجھے پتہ ہے اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ اسی وقت شاہویز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے صرف زویا کا آخری جملہ سنا، زویا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ تو صرف مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار زویا پر سب کے سامنے غصہ کیا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کچھ نہ کہا اور عنایہ کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات ان کے درمیان وہی پرانی خاموشی لوٹ آئی، مگر اس بار اس میں دکھ شامل تھا۔ شاہویز کو اپنی غلطی کا احساس تو تھا، مگر اس کی انا اسے معافی مانگنے سے دوک رہی تھی۔ اگلے چند دن تائی جان اور رملہ نے اس دوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ شاہویز کو زویا کے خلاف اکساتی رہیں، یہاں تک کہ شاہویز نے زویا سے کترانا شروع کر دیا۔ زویا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی سچائی کیسے ثابت کرے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ رشتہ جو اس نے اتنی محنت سے جوڑا تھا اب بکھر رہا ہے۔ رات میں عنایہ کو تیز بخار ہو گیا۔ زویا نے شاہویز کو آواز دی، مگر وہ گہری نیند میں تھا۔ اس نے خود ہی پٹیاں کرنا شروع کر دیں، مگر بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اکیلی رات بھر جاگتی رہی اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی رہی۔ صبح جب شاہویز کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زویا عنایہ کو سینے سے لگائے فرش پر بیٹھی سو گئی ہے اور عنایہ کا بخار اب اتر چکا تھا۔ شاہویز کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ اسے اپنی سرد مہری اور غصے پر شدید شرمندگی ہوئی۔ وہ جھکا اور زویا کے کندھے سے ہلایا، زویا، زویا اٹھو۔ زویا ہڑبڑا کر اٹھی۔ بخار؟ شاہویز، عنایہ کا بخار پتہ نہیں کم ہوا یا نہیں۔ وہ گھبراہٹ میں وہی پرانی باتیں کرنے لگی۔ شاہویز نے اسے تھام لیا۔ وہ ٹھیک ہے زویا، بالکل ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں کتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری ممتا اور تمہاری محنت کو نہیں دیکھ سکا۔ زویا شاہویز کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ یار، میں تم پر یقین نہ کر سکا۔
کوئی بات نہیں، ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر اب دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ شاہویز نے اس کے آنسو پوچھے اور اسی وقت باہر لاؤنج میں آ گیا۔ وہاں تائی جان اور رملہ ناشتہ کر رہی تھیں۔ شاہویز نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تائی جان، مجھے لگتا ہے اب آپ کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی ہوگی۔ میں نے گاڑی تیار کروا دی ہے، آپ اور رملہ آج ہی روانہ ہو سکتے ہیں۔ تائی جان اور رملہ کے چہرے فک ہو گئے، ان کا سارا منصوبہ خاک میں مل چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک بار پھر وہی پرانا سکون لوٹ آیا، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ عنایا اب چلنے لگی تھی اور اس کی توتلی باتیں شاہویز کا دل موہ لیتی تھیں۔ شاہویز نے زویا کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز پلان کیا تھا۔ ان کی شادی کی سالگرہ آنے والی تھی اور وہ اسے یادگار بنانا چاہتا تھا۔ سالگرہ والے دن شاہویز زویا کو ایک ایسی جگہ لے کے گیا جہاں ان کی پہلی ملاقات کے بعد وہ کبھی نہیں گئے تھے۔ یہ ایک پرسکون جھیل کا کنارہ تھا جہاں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زویا، آج میں تم سے ایک بار پھر وہی سوال کرنا چاہتا ہوں جو مجھے شادی کی پہلی رات کرنا چاہیے تھا۔ شاہویز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زویا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا تم اس خاموش انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے پر خوش ہو؟ کیا تمہیں کوئی ملال تو نہیں؟ شاہویز کی آواز میں سنجیدگی اور محبت کا امتزاج تھا۔ زویا نے جھیل کے ٹھہرے ہوئے پانی کو دیکھا اور پھر شاہویز کی آنکھوں میں۔ شاہویز، خاموشی کے بھی اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ آپ کی خاموشی نے مجھے جو سکون دیا ہے وہ شاہویز ہزاروں لفظوں میں بھی نہ ہوتا۔ آپ کے ساتھ گزرا ہر لمحہ میرے لیے ایک انعام ہے۔ شاہویز نے جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی جس پر Z&S لکھا ہوا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، یہ ہمارے محبت کی علامت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان کی زندگی اب ایک ایسے مقام پر تھی جہاں کوئی غلط فہمی، کوئی تیسرا انسان ان کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتبار اور ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھنے سے بنتا ہے۔ آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی خوشبو رچی بسی تھی۔ زویا اور شاہویز ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموشی سے جھیل کے کنارے چل رہے تھے۔ یہ خاموشی اب ان کے درمیان دیوار نہیں تھی بلکہ ایک ایسا پل تھا جس پر چل کر وہ ایک دوسرے کی روح تک پہنچ چکے تھے۔ شاہویز اور زویا کی زندگی میں خوشیوں کا توازن اتنا مثالی تھا کہ کبھی کبھی زویا کو خود بھی ڈر لگنے لگتا تھا کہ شاہویز کی محبت اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ دن جب شاہویز کو شہر سے باہر فیکٹری کی زمین دیکھنے جانا تھا، فضا میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ پرندے معمول سے ہٹ کر شور مچا رہے تھے اور آسمان پر مٹیالی بادلوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ شاہویز، کیا واقعی آج جانا ضروری ہے؟ زویا نے ناشتے کی میز پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی رہی تھی۔ شاہویز نے مسکرا کر عنایا کو گود میں اٹھایا اور اس کے گال چومے۔ زویا، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں برسوں کے لیے جا رہا ہوں۔ شام کی چائے تمہارے ہاتھ کی ہی پیوں گا، وعدہ رہا۔ شاہویز گاڑی میں بیٹھا اور ہاتھ ہلاتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زویا دیر تک دروازے پر کھڑی رہی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ شام کی چائے کا وعدہ ایک طویل اور کٹھن انتظار میں بدلنے والا ہے۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب آسمان یکا یک کالا ہو گیا اور ایسی طوفانی بارش شروع ہوئی کہ حد نگاہ ختم ہو گئی۔ شاہویز واپسی کے سفر پر تھا کہ ہائی وے پر ایک موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آتے ٹرک کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی اور سڑک پر پھیلے پانی نے ٹائروں کی گرفت کمزور کر دی تھی۔ شاہویز نے چیختے ہوئے بریک لگائے مگر گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے لگی ریلنگ توڑتی ہوئی کٹی فٹ گہرائی کھائی میں جا گری۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ شاہویز نے گاڑی لوہے کا ملبہ بن گئی تھی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور جسم کے کئی حصے ٹوٹ گئے۔ وہ وہیں لہولہان حالت میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب زویا کو فون آیا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی کائنات ساکت ہو گئی ہے۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں فینائل
کی بو اور لوگوں کی سسکیاں زویا کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ بتی بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 8 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کا چہرہ کسی بڑی خوشخبری کا پتہ نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور دماغ پر گہری چوٹ آئی تھی۔ شاہویز صاحب اب کوما میں جا چکے ہیں۔ اب وہ مشینوں کے محتاج ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں ہوش میں آئیں گے یا چند سالوں میں، یا شاید کبھی نہیں۔ ڈاکٹر کی یہ الفاظ زویا کی سماعتوں میں زہر گھول گئے۔ زویا کو جب ICU میں جانے کی اجازت ملی تو منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ شاہویز جو چٹان کی طرح مضبوط تھا اب سفید چادر میں لپٹا، مشینوں سے گھرا ہوا بے جان پڑا تھا۔ اس کے منہ پر آکسیجن ماسک تھا اور سینے پر لگی تاریں ایک مانیٹر پر اس کی دھڑکن کو ایک لکیر کی صورت میں دکھا رہی تھیں۔ شاہویز آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں آ گئی ہوں۔ آپ کا وعدہ کہاں گیا؟ آپ نے کہا تھا شام کی چائے میرے ساتھ پئیں گے۔ زویا نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گالوں سے لگایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ صرف مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ شاہویز کے بزنس پارٹنرز نے حالات کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ فیکٹری کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں اور شاہویز کے اکاؤنٹ منجمد ہو چکے تھے۔ تائی جان اور رملہ جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھیں اب زویا کو ذہنی اذیت دینے لگیں۔ دیکھو بھائی، یہ لڑکی اس گھر کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے۔ جب سے آئی ہے شاہویز کی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ اب اس بے جان جسم پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ تائی جان نے شاہویز کے بوڑھے باپ کے کان بھرے۔ زویا یہ سب سنتی مگر اس کا جواب صرف اس کا صبر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شاہویز کو مرنے نہیں دے گی۔ اس نے اپنے تمام زیورات، اپنی ماں کی دی ہوئی نشانیاں، سب کچھ بیچ دیا۔ وہ صبح ہسپتال جاتی، شاہویز کی خدمت کرتی، اسے کتابیں پڑھ کر سناتی اور دوپہر کو شاہویز کے آفس جا کر وہاں کے بگڑے ہوئے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ ایک مڈل کلاس لڑکی جسے بزنس کی الف بے بھی نہیں معلوم تھی، اب فائلوں کے ڈھیر میں بیٹھی ہوتی۔ اسے مردوں کے اس سخت معاشرے میں قدم قدم پر ذلیل کیا گیا، اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی مگر زویا کے سامنے صرف شاہویز کا وہ بے جان چہرہ تھا جو اسے ہارنے نہیں دیتا تھا۔ کبھی کبھی رات کے پچھلے پہر جب وہ تھک کر شاہویز کے بیڈ کے پاس بیٹھتی تو اس کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا۔ شاہویز، میں تھک گئی ہوں، لوگ مجھے جینے نہیں دے رہے، کیا آپ واقعی مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر سر رکھ دیتی۔ ایک رات جب زویا شاہویز کو اس کے پسندیدہ ناول کا ایک باب پڑھ کر سنا رہی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے شاہویز کی شہادت کی انگلی میں ہلکی سی جنبش ہوئی ہے۔ وہ ساکت ہو گئی۔ اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے۔ اس نے کتاب سائڈ پر رکھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہویز، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ چند سیکنڈز بعد شاہویز کی آنکھوں کے پپوٹے لرزے۔ مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی لکیر نے تیزی سے اوپر نیچے ہونا شروع کر دیا۔ زویا نے فوراً ڈاکٹروں کو بلایا۔ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آئے اور زویا کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ باہر راہداری میں زویا کا دل مٹھی میں تھا، وہ مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی تھی۔ یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ 6 ماہ کے کومے کے بعد شاہویز صاحب نے ہوش میں آنے کی پہلی علامت دکھائی ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں۔ زویا وہیں فرش پر سجدے میں گر گئی۔ اس کی 6 ماہ کی ریاضت رنگ لے آئی تھی۔ شاہویز کو ہوش آیا تو آ گیا مگر اس کا جسم ابھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بولنے کی کوشش کرتا تو صرف ایک بھاری سی آواز نکلتی۔ اسے پہچاننے میں بھی وقت لگ رہا تھا۔ جب اس نے پہلی بار زویا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاہویز کو گھر لایا گیا تو وہ ایک وہیل چیئر پر تھا، وہ شاہویز جو کبھی
پورے وقار سے چلتا تھا، اب ایک ایک قدم کے لیے زویا کا محتاج تھا۔ زویا نے ہمت نہیں ہاری، وہ اسے ورزش کرواتی، اسے فزیو تھراپی کے لیے لے جاتی اور اسے چھوٹے بچوں کی طرح دوبارہ بولنا سکھاتی۔ ایک دن جب زویا اسے سہارا دے کر چلانے کی کوشش کر رہی تھی، شاہویز کا پاؤں پھسلا اور وہ دونوں زمین پر گر گئے۔ شاہویز کی آنکھوں میں بے بسی آ گئی۔ زویا، مجھے چھوڑ دو، میں بوجھ ہوں، اس نے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں کہا۔ زویا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ شاہویز، آپ میرے سر کا تاج ہیں، بوجھ وہ ہوتا ہے جسے اتار پھینکا جائے۔ آپ تو میری زندگی ہیں، جب تک آپ خود اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوں گے میں آپ کی بے ساکی بنی رہوں گی۔ زویا کی اس محبت اور جنون نے شاہویز کے اندر جینے کی تڑپ پیدا کر دی۔ اگلے 3 ماہ میں شاہویز نے وہ کر دکھایا جو ڈاکٹروں کے لیے ناممکن تھا۔ وہ لاٹھی کے سہارے چلنے لگا اور اس کی آواز بھی واپس آ گئی۔ جب وہ پہلی بار دوبارہ آفس گیا تو اس نے سب سے پہلے ان لوگوں کو فارغ کیا جنہوں نے زویا کو پریشان کیا تھا۔ اس نے ایک بڑی پریس کانفرنس بلائی اور میڈیا کے سامنے زویا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج میں جہاں کھڑا ہوں یہ کسی ڈاکٹر کی دوائی کا کمال نہیں بلکہ اس عورت کی دعا اور ہمت کا نتیجہ ہے۔ جب میں کوما میں تھا میں اسے سن سکتا تھا، اس کی آواز ہی وہ واحد ڈور تھی جس نے مجھے موت کی وادی میں سے واپس کھینچا ہے۔ زویا صرف میری بیوی نہیں، وہ میری نجات دہندہ ہے۔ شاہویز کی واپس محض ایک انسان کی واپسی نہیں تھی بلکہ یہ زویا کے اس یقین کی جیت تھی جس پر دنیا ہنستی تھی۔ لیکن صحت یابی کے بعد کا سفر اتنا سادہ نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ شاہویز کے جسمانی زخم تو بھر گئے تھے مگر اس کے ذہن پر ان 6 مہینوں کی خاموشی اور زویا کی جدوجہد کے نشان گہرے تھے۔ جب شاہویز نے باقاعدہ آفس جانا شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ جاوید نے صرف مالی نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ مارکیٹ میں شاہویز کا اعتماد بھی ہلا دیا تھا۔ کئی بڑے کلائنٹس ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ شاہویز راتوں کو دیر تک فائلیں پھیلا کر بیٹھا رہتا۔ رات میں زویا اس کے لیے کافی لے کر آئی تو دیکھا شاہویز سر ماتھے پر تھامے بیٹھا ہے۔ کیا بات ہے شاہویز، آپ پھر سے خود پر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ زویا نے نرمی سے کہا۔ شاہویز نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، مجھے پتہ چلا ہے کہ جاوید نے صرف غبن نہیں کیا بلکہ اس نے ہمارے کچھ اہم ڈیزائنز دشمن کمپنی کو بیچ دیے ہیں۔ اب ہمیں دوبارہ سے سب شروع کرنا ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں تمہاری اس محنت کو ضائع نہ کر دوں جو تم نے میرے کوما کے دوران کی تھی۔ زویا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ شاہویز، جس عورت نے موت کے منہ سے آپ کو چھین لیا، کیا وہ ان معمولی کاغذات اور پیسوں کے لیے پریشان ہوگی؟ ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے، اس بار میں آپ کے ساتھ آفس میں کام کروں گی۔ شاہویز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم؟ مگر زویا، تم نے تو کبھی یہ سب نہیں کیا تھا۔ میں نے ان 6 مہینوں میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے شاہویز، میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کیسے مطلب نکالتی ہے۔ اب میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ زویا کے لہجے میں وہ پختگی تھی جو صرف تجربات سے آتی ہے۔ اگلے 1 سال تک شاہویز اور زویا نے دن رات ایک کر دیا۔ زویا اب صرف ایک گھریلو بیوی نہیں تھی بلکہ وہ کمپنی کی ڈائریکٹر کے طور پر شاہویز کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ اس کی ذہانت اور شاہویز کے تجربے نے کمپنی کو دوبارہ بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اسی دوران تائی جان اور رملہ جو گھر سے نکالی جا چکی تھیں، انہوں نے ایک آخری وار کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے زویا کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کچھ جھوٹی تصاویر اور خبریں پھیلائیں کہ شاہویز کے کوما کے دوران زویا کے کسی اور کے ساتھ مراسم تھے۔ شاہویز کے آفس میں کچھ گمنام لفافے آئے۔ شاہویز نے جب وہ تصاویر دیکھیں تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ تصاویر ایڈٹ کی ہوئی تھیں مگر پہلی نظر میں سچی لگتی تھیں۔ زویا جب آفس پہنچی تو شاہویز کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے شاہویز؟ زویا نے وہ تصاویر دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا کہ کیا شاہویز اس پر شک کرے گا۔ شاہویز اٹھا اور زویا کے قریب آیا۔ اس نے ان تصاویر کو زویا کے سامنے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ زویا، جس عورت نے 6 ماہ تک ایک لاش کے ساتھ وفاداری نبھائی ہو، جس نے میرے ایک ایک سانس کی پہرہ کی ہو، اس پر شک کرنا اپنی توہین ہے۔ میں جانتا ہوں یہ تائی جان کی آخری کوشش ہے۔ زویا کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ اس رشتے میں اب وہ پختگی آ چکی تھی جسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا تھا۔ شاہویز نے نہ صرف ان تصاویر کو نظر انداز کیا
بلکہ تائی جان کو قانونی نوٹس بھیج کر ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی زندگی میں سکون کی جڑیں مزید گہری ہوتی گئیں۔ عنایا اب اسکول جانے لگی تھی۔ وہ بالکل شاہویز کی طرح سنجیدہ اور زویا کی طرح ہمدرد تھی۔ شاہویز نے اب اپنے کام اور گھر کے درمیان ایک توازن قائم کر لیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، خاص طور پر وہ لمحے جو اپنوں کے ساتھ گزاریں۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں اپنے نئے گھر کے ٹیرس پر بیٹھے تھے جو شاہویز نے خاص طور پر زویا کی پسند کے مطابق بنوایا تھا۔ فضا میں گلاب کی خوشبو رچی بسی تھی۔ زویا، تمہیں یاد ہے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میرا وینٹیلیٹر ہٹا دینا چاہیے؟ شاہویز نے دور آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ مت یاد دلائیں وہ وقت شاہویز، وہ میری زندگی کا سب سے کٹھن امتحان تھا۔ شاہویز مڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ تمہارا امتحان نہیں تھا زویا، وہ میری خوش قسمتی کا ثبوت تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس عورت کا شوہر ہوں جس نے معجزوں پر یقین کرنا سکھایا۔ شاہویز نے ڈائری بند کی اور زویا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی زندگی اب روشن تھی۔ زویا نے شاہویز کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ وہ دونوں ستاروں سے سجے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ جب عنایا بھاگتی ہوئی آئی اور ان کے درمیان جگہ بنا کر بیٹھ گئی، وہ انہیں اپنے اسکول کے قصے سنا رہی تھی۔ شاہویز اور زویا محبت سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹیرس پر ان کی باتوں کی گونج اور مدھم قہقہے تھے۔ محبت خاموشی سے شروع ہوئی تھی، شور میں آزمائی گئی اور اب سکون کے ساحل پر پہنچ چکی تھی۔ زندگی اب بھی وہی ہے، مگر اب ہمیں ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک ہمارا ساتھ ہے، کوئی بھی حادثہ ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔